اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آج ہم کتاب الصلاۃ سے کتاب الطہارت سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الصلاۃ کو شروع کرتے ہیں. ہم نے کتاب الطہارت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور آج ہم کتاب الصلاۃ شرائع الاسلام میں شروع کرتے ہیں. کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے بارے میں یہ کتاب ہے اور اس میں 4 ارکان ہیں، 4 رکن بیان کیے گئے ہیں. پہلا رکن جو ہے وہ مقدمات میں ہے اور وہ 7 ہیں. مقدمات کتنے ہیں؟ 7 ہیں. مثلا پہلا جو ہے وہ اس میں پہلا مقدمہ یعنی نماز کے عدد کے بارے میں ہے اور ان میں سے مثلا واجب کتنے ہیں. صحیح. نمازیں یعنی دن رات میں کون کون سی نمازیں واجب ہیں، کتنی نمازیں واجب ہیں، کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ اور عیدین کا کیا حکم ہے، کسوف اور خسوف وغیرہ یعنی نماز آیات جسے کہا جاتا ہے. زلزلہ اس وقت نماز آیات پڑھی جاتی ہے کب؟ جب کسوف و خسوف ہو یا زلزلہ ہو یا تیز آندھیاں وغیرہ ہوں. تفصیل آئے گی اس کی. طواف کی نماز ہے، نماز میت ہے، یا وہ انسان کے جو اپنے اوپر واجب کر لے نظر سے یا عہد سے یا قسم وغیرہ سے اپنے اوپر واجب کر لے وہ نمازیں. اس کے علاوہ مستحب نمازیں بہت ساری ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. دن رات میں جو واجب نمازیں ہیں عام طور سے روزانہ وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں. جو روزانہ واجب ہیں دن رات میں وہ کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. کتنی رکعت ہیں؟ 17 رکعت ہیں جو واجب ہیں. یعنی یہ نہیں کہ مثلا کوئی کسی وجہ سے واجب ہو گئی، وہ تو الگ ہے، لیکن جو روزانہ واجب ہیں ہی آپ کو دن رات میں یعنی آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہی ہیں اور وہ 17 رکعت ہیں. یعنی صبح کی 2 اس طرح یعنی ظہر عصر اور عشاء 4 12 ہوئی یعنی، اور مغرب کی 3 یعنی 15 اور 2 صبح کی یعنی 17. تو یہ تو واجب ہو گئی. اب اگر مثلا عید کا دن ہے یا جمعہ ہے یا نماز آیات واجب ہو گئی وہ الگ چیز ہے. یہ نظر عہد قسم وغیرہ کی وجہ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو روزانہ آپ کے اوپر واجب ہیں آپ کو پڑھنی ہی ہیں وہ 17 رکعت ہیں یعنی 5 وقت ہیں. بھلے پھر ان کی نافلہ بھی ہیں. خود ان جو روزانہ کی نماز ہے نماز پنجرانہ ہے خود ان کی نافلہ بھی ہے. مثلا صبح کی نافلہ 2، مثلا ظہر کی نافلہ 8 اور عصر کی 8 16 اور 2 18. صحیح. مغرب کی 4 22 بیٹھ کے 2 اور اصل 1 کھڑے ہو کے 1. کتنے ہو گئی؟ 23 اور 17 اور 30 اور 11 نماز تہجد نماز شب. صحیح حساب لگاؤ. 23 پورے کیا نہیں کرتے ہوئے. ہاں تو وہ ہوں گے پورے. کیسے ہوں گے وہ بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں 2 رکعت نماز نافلہ فجر کی جی اور 2 رکعت واجب. چلو وہ 7 الگ کر دو نا. وہ تو 17 ہو گئی. 17 ہو گئی. 2 رکعت نماز نافلہ صبح کی 4 رکعت 8 رکعت ظہر کی 8 رکعت عصر کی 16 رکعت اور 2 رکعت 18 ہو گئی. 18 رکعت 4 رکعت نماز مغرب 22 رکعت اور 1 رکعت نماز 23 رکعت اور پھر 11 نماز 23 میں 11 34 اور 17 51 ہو گئی. صحیح ہے. یعنی یہ دن رات کی جو یعنی واجب نمازیں ہیں اور جو نافلہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ یعنی صبح کی نافلہ اور ظہر کی اور عصر اس طرح نافلہ اور نماز تہجد یہ کیا منت بنتی ہے. باقی اور بھی دیگر مستحب نمازیں ہیں وہ الگ ہے. جو ظہر کی نماز نافلہ نماز جو ہے پہلے پڑھی جاتی ہے. چل
کہہ رہے ہیں کہ کتاب الصلاۃ، کتاب صلاۃ یعنی نماز کی کتاب، یعنی اس میں نماز کے بارے میں بیان ہوگا. والعلم بها يستدعي بیان اربعۃ ارکان، اور اس کے بارے میں جاننا اس بات کو چاہتا ہے کہ 4 رکن بیان کیے جائیں. کتنے رکن؟ یعنی اس کو جاننا جو ہے وہ 4 رکنوں کے بیان کرنے پر مشتمل ہے، یہ کہا جائے. 4 رکن ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. الرکن الاول، الرکن الاول فی المقدمات، رکن اول مقدمات میں ہے. مقدمات وہ ہے 7 اور وہ 7 ہیں. مقدمات کتنے ہیں؟ 7 ہیں. الاولا یعنی المقدمۃ الاولا، پہلا مقدمہ. فی اعداد الصلاۃ والمفروض منها 9، پہلا مقدمہ نمازوں کے عدد کے بارے میں ہے، اور مفروض یہ ہے کہ وہ 9 ہیں. صحیح. سب سے پہلے صلاۃ الیوم واللیلہ، کہہ رہے ہیں کہ والمفروض منها 9، فارض کتنے ہیں؟ 9 ہیں. کنڈا لگا 9 واجب ہیں. صلاۃ الیوم واللیلہ، دن رات کی نمازیں، یعنی جو نمازیں پنجگانہ ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں 5 وقت. والجمعہ، اور نماز جمعہ. والعیدین، اور نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. والکسوف، یعنی چاند گہن وغیرہ کی نماز جو ہوتی ہے، یا سورج گہن کی نماز. والزلزلہ، اور زلزلے کی نماز. والآیات، نماز آیات، حالانکہ یہ بھی نماز آیاتی ہوتی ہیں، زلزلے کے وقت ہو یا چاند گہن کے وقت ہو، لیکن چونکہ انہوں نے باقی چیزیں نہیں بتائیں. مثلا سورج گہن کی نماز ہے، یا شدید آندھی کی وجہ سے جو ہے مثلا نماز واجب ہوئی ہے، نماز آیاتی ہے، وہ نماز آیاتی پڑھی جائے گی. صحیح ہے. یعنی وہ طواف، اور طواف کی نماز جو ہے 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے. صحیح. والاموات، اور نماز میت. وما یلتزمہ الانسان بنظر وشبہ، اور وہ نمازیں کہ جو انسان اپنے اوپر واجب کر لے نظر کی وجہ سے یا شبہ نظر کی وجہ سے. وما عدا ذلک مسنون، اس کے علاوہ باقی سب نمازیں مسنون ہیں. انسان واجب کیسے کر لیتا ہے؟ نظر مان لے، عہد کر لے، واجب ہو جائیں گی. یا مثلا بڑے بیٹے پر اس کے باپ کی قضا، اس کے والد کی قضا. صحیح. بھلے کہہ رہے ہیں کہ وصلاۃ الیوم واللیلہ 5، یعنی جو روزانہ کی نمازیں ہیں وہ 5 رکعت ہیں، یعنی 5 ٹائم ہیں، 5 وقت ہیں. وَهِيَ 17 رکعتاً فی الحضر، اور وہ حضر میں یعنی جب انسان اپنے وطن میں ہو، اپنے گھر پر ہو، وطن میں ہو، تو 17 رکعت ہوتی ہیں. الصبح رکعتان، صبح کی 2 رکعت. والمغرب 3 رکعت، اور مغرب کی 3 رکعت. وکل واحدۃ من البواقی 4، اور پھر جو بچے کون؟ ظہر، عصر اور عشاء، وہ سب کے سب جو ہیں وہ 4 رکعات. صحیح. ویسقط من کل رباعیہ فی السفر رکعتان، اور ہر 4 رکعتی نماز میں سے سفر میں 2 رکعت ساقط ہو جائیں گی، 2 رکعت ساقط ہو جائیں گی ہر اس میں سے، یعنی ظہر کی بھی، عصر کی بھی، اور عشاء کی بھی. وَنَوَافِلُهَا فِي الْحَضَرِ 34 رکعۃ علی الاشعار، اور جو نوافل ہیں اس کی یعنی روزانہ کی جو نافلہ نمازیں ہیں وہ 34 یعنی 34 رکعت، 34 رکعت علی الاشعار، مشہور کی بنا پر. یہ بات میں نے علماء کے یہاں مشہور ہے، ہمارے فقہ علماء فقہ اہل بیت جو ہے یا فقہ اثنا عشریہ ان کی یہاں یہ بات مشہور ہے. امام الظہر سمان، ظہر سے پہلے 8. کیسے پڑھیں گے نافلہ روزانہ کی؟ امام الظہر سمان یعنی 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے، ظہر کی نافلہ. وقبل العصر مثلها، اور عصر سے پہلے بھی اسی طرح، یعنی 8 پڑھیں گے، یعنی 8 ظہر سے پہلے اور 8 عصر سے پہلے. آگے آپ کی بات تمام ہوگی جو آپ پوچھ رہے تھے، ہے نا. وبعد المغرب 4، اور مغرب کے بعد 4 رکعات.
وعقب العشاء رکعتان من جلوس تعدان برکعہ، اور عشاء کے بعد عقب العشاء یعنی عشاء کے بعد رکعتان 2 رکعتیں من جلوس بیٹھ کر تعدان برکعہ جو 1 رکعت شمار ہوگی، پڑھیں گے 2 بیٹھ کے لیکن وہ 1 شمار ہوگی، تمہیں کھڑے ہو کے 1 ہے، صحیح۔ و11 صلاۃ اللیل، اور 11 رکعت نماز شب، ما رکعت الشفع والوتر، یعنی چونکہ ان میں نیت جو ہے شفع کی ہوتی ہے نماز شفع میں، اور وتر میں وتر کی ہوتی ہے، تو نماز شفع اور وتر کے ساتھ کتنی رکعت بن جائیں گی؟ 11 رکعت بن جائے گی، یعنی 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھیں گے، 2 نماز شفع کی نیت سے پڑھیں گے، اور 1 نماز وتر یا وتر کی نیت سے پڑھیں گے۔ ورکعتان للفجر، اور 2 رکعت نماز نافلہ صبح ہے، کتنی ہو گئی؟ 51 رکعت۔ جی کیا کریں؟ 8 نماز شب کی نیت سے 8 پڑھیں گے، نافلہ شب جو ہے وہ بھی نافلہ شب ہی ہے، جو شفع اور وتر ہے وہ بھی نافلہ شب ہے، لیکن جو آپ نیت یہ کریں گے نماز شب پڑھتا ہوں مثلا کتنی؟ 2 رکعت مثلا 8 تک 2 کر کے 8 پڑھیں گے، پھر نماز شفع کی نیت الگ ہوگی، نماز شفع کی نیت سے ہوگی وہ، جی، اور پھر 1 جو ہے نماز وتر کی نیت سے ہوگی، ہیں سب نافلہ شب ہی وہ بھی ہے، دیکھا جائے تو رات میں تو پڑھ جاتی ہیں وہ، جی۔ وَيَسْقُطُ فِي السَّفَرِ نَوَافِلُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْوِتْرِ، اور ساقط ہو جاتی ہے سفر میں ظہر کی نافلہ، عصر کی نافلہ اور وتیرہ یعنی نماز عشاء کے بعد جو پڑھی جا رہی ہے، نماز عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں، علی الاظہار، قول اظہر کی بنا پر۔ ابھی سنیے، آپ تحمل کیجیے، کیا کہا کہ ساقط ہو جاتی ہے سفر میں ظہر کی نافلہ، عصر کی نافلہ اور وتیرہ یعنی جو نماز عشاء پڑھتے کہ جو نافلہ عشاء بیٹھ کے پڑھتے ہیں 2 رکعت، وہ ساقط ہو جائے گی۔ والنوافل کلھا رکعتان، اور تمام کے تمام نوافل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 رکعت ہیں، جتنے بھی نافلہ نمازیں ہیں کتنی ہیں؟ 2 رکعت ہیں، بالتشہد، 1 تشہد ہے ان میں، و تسلیم بعدہما، اور تشہد کے بعد سلام ہے، بات سمجھ آ گئی؟ 2 رکعت ہیں، ہر اس میں جو ہے یعنی ہر دوسری رکعت میں تشہد و سلام پڑھنا ہے۔ الا الوتر و صلاۃ الاعرابی، نماز وتر کتنی ہے؟ 1 رکعت ہے، نماز وتر کتنی ہے؟ 1 رکعت، نماز وتر جو ہے وہ 1 رکعت ہے، اور نماز اعرابی مثلا 4 کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی نماز اعرابی جو ہے صلاۃ الاعرابی 10 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت پھر جو ہے 4 پھر 4 صبح، صحیح ہے، یعنی ایسے کہ صبح کی 2 پڑھتے ہیں پھر ظہرین کی 4 پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ نمازیں یعنی ان کے علاوہ تمام نمازیں کتنی ہیں؟ نافلہ 2 رکعت ہوتی ہیں، سب نمازیں نافلہ جتنی بھی ہوتی ہیں نوافل 2 ہوتی ہیں، سوائے وتر کے اور عرابی کے، اور جو نماز وتیرہ ہے وہ بھی 2 ہی ہے، یعنی بیٹھ کے 2 پڑھتے ہیں، اسے ہے وہ 1 ہی لیکن پڑھتے 2 ہیں بیٹھ کے تاکہ 1 کے برابر ہو جائے۔ وَسَنَذْكُرُ تَفْصِيلًا باقی صلوات فی مواضع انشاءاللہ تعالی والمستعان، اور باقی تفصیل جو ہے ان سب کی ان کے مقامات پر بیان کریں گے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔